نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ عالم پیر سید بدر بسعود شاہ صاحب مدذلہم العالی آپ دے قدمہ دے اندر حاضر ہونا اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ جتنے اسی سارے پیر بھائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ توڑا اور میرا اس جگہ تے مل بیٹھنا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ ٹائم انتہائی کام میں اور اس وقت دے اندر میں اپنے پیر بھائیاں دے نال مخاطب ہونا چاہنا۔ پیر اور مرید دا ایک ایسا رشتہ ہوندہ ہے جس رشتے دا کوئی ثانی نہیں ہوندہ۔ تو جدہ تسی بیٹھے ہو نا، یہ بیٹھن دا کوئی تقاضا نہیں۔ اسی نقشبندیاں تے ساڑھے تاجدار دا یہ سلسلہ سی کہ رسول اللہ جدر بیخ دے ہوندے سن سیدنا صدیق اکبر سامنے ہوندے سے۔ تو تسی سارے جتنے حضرات بیٹھے ہو، سارے حضرات سبحان اللہ کہو۔ میں تے سے پیچھے بیٹھا ہوا ایسی بن تو پتہ ہی نہیں سی، لیکن قبلہ نے محبت فرمائی اور پیر و مرشد دے قدمہ دے اندر بیٹھن واسطے اور کچھ عرض کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ عرضے بھی کہ جتنے پیر بھائی نے مرید دا اور پیر دا ایک خاص رشتہ ہوندہ ہے، رشتہ محبت، اے محبت دا رشتہ اس مقام تو شروع ہوندہ ہے۔ صرف پیر اور مرید نام دا نہیں ہوندہ، عقیدت دا ہوندہ ہے۔ جس ویلے بندہ کسی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے چھوڑتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، پھر جان دا بھی مالک ہوئی ہوندہ ہے، ایمان دا مالک بھی ہوئی ہوندہ ہے، ایمان دا مالک بھی ہوئی ہوندہ ہے۔ اور آپ حضرات کو عرضے بھی کہ آج اسی آستانہ آلیا چورہ شریف دے اندر اس بستی دے اندر کھڑے ہیں جس نو میرے حضور اقص مدینہ کہیں دے۔ سارے آپ سبحان اللہ اچھی آواز ہے۔ اقص مدینہ چورہ شریف دی اے او بستی ہے جس بستی دے اندر آن واسطے اللہ کی عزت و جلال کی قسم قبولیت چل دیئے۔ اگر بندہ قبول ہو جائے زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، تو آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ محبت کا اعتقاد ہے، محبت کوئی ایک دو دن بھی نہیں، محبت دا تقاضا اس رنگ دے نال ہوندا ہے جس رنگ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہویا ہے۔ اسی سارا سبق مصطفیٰ جان رحمت دی پاک بارگاہ دے اقدس دے اندروں لینے آتے ہیں۔ سبحان اللہ اچھی آواز ہے۔ پاک بارگاہ اقدس دے اندروں سانو سبق ملتا ہے۔ سبق کیے عرضے کہ پیر اور مرید، ایتھے میں مرید ہاں اور میرے شیخ کامل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا حوصلہ بندے دے اندر نہیں پہندا تو شیخ کامل دی آنکھ چ میں آنکھ پا سکاں، چونکہ میں اتنا گناہگار ہاں اللہ کی عزت و جلال کی قسم۔ لیکن ایک ویلا او سی جس ویلے مرید صداقت کا تاجدار سی، ایک ویلا او سی جس ویلے مرید فاروق اعظم سن، ایک ویلا او سی جس ویلے مرید حضرت عثمان غنی سن، ایک ویلا او سی جس ویلے مرید حضرت مولا کائنات سن۔ خطیبان کو چلاؤ مہربان، سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں شیخ کامل دے اندر بیٹھا ہوں، کوئی گردے پیش تو نہیں نہ کرنے، سبحان اللہ۔ توڑے نال تے قبلہ بڑے سیانے اپریٹر بیٹھے ہوئے نے، لیکن میں چورہ شریف دے اندر آیا تے رل کے آپ حاضری لوا لیے، تسی بھی قبول ہو جاؤ تو میں بھی قبول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اے مرید تے پیر دا رشتہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک بارگاہ اقدس دے اندر لے جا۔ لوگوں اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
صحابہ جڑے مصطفیٰ جان رحمت وال ویکھدے ہوندے سن اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اے صحابہ جی لجپالا حکم ہوئے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہم بھی مانند نے تو میں مصطفیٰ امام الانبیاء چند بھی مانندہ ہائے ہائے تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے کس انداز بنال پیر اور مرید کا نقشہ کیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت غلام دیکھیں گے ہوں گے چاہے پہ چلنا کر ہیں میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر کیسے وہ غلام سن جڑے سرکار دے قدمہ دے اندر بیٹھے ہوندے سن اسی بڑے خوش نصیب ہاں جس سلسلے دے نال ساڈا تعلق ہے یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی پاک بارگاہ اقدس تک جامدہ ہے کون صدیق ہے جس نے عرض کی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تاجدارا اگر اجازت دیو تو میں گلیوں کے اندر جا کے آنا لوگوں امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی بن کے آئے آخری نبی بن کے آئے حضرات محترم آخری نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بس میں مختصر کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو اور جس ویلے اجازت منگی میرے لجپال کریم نے فرمایا صدیق جی لجپال فرمایا حالات ٹھیک نہیں کہ لوگ پتھر مارن گے پتھر میں دسنا چاہنا ساڑھا سلسلہ کیے کس عظیم ہستی دنال ساڑھا تعلق ہے اسی خوشی دا نام صدیق اکبر کا غلام نہیں ہوگا غلام دیو ہوئے جس جس تاجدار نے ایک سبق عطا فرمایا ہوئے کہ محبت کرنی ہے کہ اینج کر جتا صداقت دے تاجدار نے کیتی ہوئی ہے صداقت دے تاجدار نے کیتی ہوئی اینج محبت کر لیکن ساڑھے ہاں ایک بڑی عجیب چیز ہے جس ویلے اسی پیر بھائی سارے اکٹھے ہونے ہیں آپس دے اندر سانو محبت رکھنی چاہیے ایک دوسرے دا چہرہ دیکھ کے سانو خوش ہونا چاہیے کتے بھی پیر بھائی مل جائے چاہے وہ بازار ہوئے چاہے وہ مزار ہوئے چاہے کسی بھی مقام تے دوسرا پیر بھائی نظر آوے پیر بھائی تے ہندہ ہی ہوئے دا سینہ چوڑا ہو جائے اسے ہی پیر دا میں غلام ہاں اسے بھائی یہ غلام ہے اے محبت دکھاؤ ذرا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس ویلے آکھے یا رسول اللہ اجازت دیو اللہ دے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ملی اللہ دی عزت دی قسم اتنے روڑے مارے اتنے پتھر مارے کہ کئی دن حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہوش رہے لیکن جس ویلے اکھ کھلیے سب نالو پہلے اے آکھے اماں مدینے دے تاجدار دا کی حال ہے اے سانو عقیدت اور محبت سکھائیے سادہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال مل جائے سوچ کے دیکھنا کہ محبت اسی اپنے سلسلے پر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر دے میں معذرت دے نال چاہنا جس ویلے کوئی غلام ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور شیخ کامل بیٹھے ہوئے نہیں جس ویلے بیٹھے ہوئے غلام وہ نہیں ہوندہ جڑا کنڈ کر کے ننگ جائے غلام ہوندہ ہی ہوئے جدیاں نظرہ بھی جھکیاں ہون جدہ سینہ بھی جھکیا ہو اے غلامی ہوندی ہے غلامی کرنا سکھو
اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں پکی اور سچی غلامی کرنے دی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.